الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفراته الله 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف کے 7ویں باب اجوف کے سبق نمبر 40 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم اجوف یائی کی آخری 3 گردانوں کو پڑھیں گے۔ 7واں باب اجوف ہے، سبق نمبر 40 ہے اجوف یائی سے استفعال، افعلال اور افعیلال۔ دیکھیں یہ جو 3 گردانے ہیں یہ آخری گردانے ہیں ثلاثی مزید فی کی، اس کے بعد ہمارا یہ والا باب الحمدللہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے اندر جو تعلیل ہے، تعلیل کو اتنی خاص نہیں ہے، جس طرح جو واوی کے اندر میں نے ان تینوں گردانوں کے متعلق آپ کو بتایا تھا، اس کے اندر تو قانون لگتا تھا استفعال کے اندر، لیکن جو باقی 2 گردانے ہیں افعلال اور افعیلال، اس میں قانون لگتا تھا مضاف والا، تو وہ ہم نے چونکہ آگے جا کے پڑھنا ہے اس لیے ہم اس کی ڈیٹیل اور تفصیل کے اندر نہیں جائیں گے، لیکن میں آپ کو خلاصتاً تھوڑا سا اشارہ ضرور کر دوں گا کہ کون سا قانون کس طریقے سے لگتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کیسے یہ والا قانون لگے گا۔ تو پہلے نمبر پر آپ دیکھیں استفعال، استفادتو، یہ اسی طریقے سے استفیاد تھا، جس طرح اقوام تھا اس سے اقامتو ہو گیا، اس طریقے سے استفیاد سے استفادتو ہو گیا۔ مزید آپ نے تفصیل دیکھنی ہو تو جو پیچھے قانون گزر چکا ہے اقامتن والا قانون، آپ وہاں پر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کے گردان کے میں نے چند سیغے لکھے ہیں اشارہ کرنے کے لیے۔ پہلے نمبر پر آپ دیکھیں استفادہ، استفادہ اصل میں کیا تھا؟ استفیادہ تھا، جس طریقے سے استنصارہ ہے نا، تو آپ پہلے یہ کریں کہ اس کو صحیح کے وزن پر ایک مرتبہ دہرا لیں۔ جب آپ اس کو صحیح کے وزن پر ایک مرتبہ دہرا لیں گے تو پھر اس کے اوپر قانون جاری کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ والی بات میں نے گزشتہ گردانوں میں بھی کہی تھی، یہ والی بات میں آپ کو اس گردان کے اندر بھی کہتا ہوں۔ تو آپ اس کو دہرا لیں تو یہ تھا استفیاد یستفید استفیادا فہو مستفید و استفید یستفید استفیادا فذاک مستفید۔ اب قانون جاری کریں، استفیادہ سے استفادہ، آسان ہے کہ ہم نے اس کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیا، حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی۔ یستفیدو سے یا کی حرکت ہم نے نقل کر کے فا کو دی اور باقی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ گزشتہ گردان کے اندر تو ایک یہ فرق تھا کہ ہم نے حرکت نقل کرنے کے بعد مضارع میں خاص طور پر یا کو کسرہ کی مناسبت سے واو کے ساتھ بھی تبدیل کر دیا تھا، لیکن یہاں پہ چونکہ پہلے ہی یا ہے لہذا اس کے اندر اس کو یا کو مزید یا کے ساتھ تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ اور مستفیدن یہ اسی طریقے سے مستفیدن سے مستفیدن سے مستفیدن یا کی حرکت نقل کر کے ہم نے اس کو ما قبل کو دے دینی ہے۔ اور جو اس کا مجہول ہے، مجہول ہوگا مستفادن۔ فرق یہ کیا ہے اس میں اسم فاعل میں اور اسم مفعول میں؟ فرق یہ ہے کہ اسم فاعل کے اندر حرکت تھی یا کی، لہذا صرف حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیں گے، لیکن اسم مفعول کے اندر حرکت اگر آپ دیکھ رہے ہیں وہ فتح کی ہے، جب ہم نے حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی تو فتح کی مناسبت سے اس کو الف کے ساتھ بھی تبدیل کیا جائے گا، اسی لیے آپ کو دونوں میں فرق نظر آ رہا ہے کہ اسم فاعل تو ہے مستفیدن، اسم مفعول ہے مستفادن۔ آگے امر کے میں نے چند منتخب صیغے لکھے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ امر کا پہلا صیغہ استفد، یہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آپ نے مضارع سے بنانا ہے، یہ تو غائب ہے، آپ اس کو مخاطب سے بنائیں۔ مخاطب ہے تستفیدو، تستفیدو سے آپ نے آخر سے دال کو ساکن کر دیا تو یہ بن جائے گا تستفید۔ پھر اس کے بعد جب شروع سے حرف مضارع تا کو حذف کریں گے تو پھر سین ساکن رہ جائے گا، لہذا ہمیں شروع میں حمزہ وصلی مکسور لانا پڑے گا اور آخر میں پھر التقاء ساکنین ہو جائے گا یا اور دال کے درمیان، لہذا یا کو حذف کر دیا جائے گا تو یہ بن جائے گا استفد۔ تستفد میں بھی اس طریقے سے تستفادو سے پھر لام امر لگا شروع میں، آخر سے دال ساکن ہوئی، الف حذف ہو گیا تو یہ بن جائے گا لتستفد، لیستفد لیستفد۔ لیکن جب ہم بنائیں گے ثقیلہ اور خفیفہ میں، جیسا کہ بات واضح ہو چکی ہے پہلے بھی، تو حذف شدہ یا ہے یا حذف شدہ الف ہے وہ ہم واپس لوٹائیں گے۔ اور نہیں میں بھی اسی طریقے سے تستفیدو سے آخر سے دال ساکن کی آپ نے، پھر التقاء ساکنین ہو گیا تو پھر یہ بچے گا لا تستفد لا تستفد لا یستفد لا یستفد۔ اور ظرف جیسا کہ آپ کو معلوم ہے وہ اسم مفعول کے وزن کے اوپر آتا ہے ثلاثی مزید فی کی تمام گردانوں میں، چاہے وہ صحیح ہو، چاہے مثال ہو، چاہے اجوف ہو، چاہے ناقص ہو، تو لہذا آپ نے جو تعلیل آپ نے کی تھی اسم مفعول میں وہی تعلیل آپ نے اسم ظرف کے اندر کر لینی ہے۔ آگے چلیں، آگے ہے باب افعلال الابیضاز، اس کا مطلب ہوتا ہے سفید ہونا، اور افعیلال الابیضاز اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ سفید ہونا۔
تو اس میں تھوڑا سا جب باب تبدیل ہوتا ہے تو تھوڑا سا معنی کے اندر تبدیلی آتی ہے، جیسے کہ ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا الاسوداد سیاہ ہونا، الاسوداد زیادہ سیاہ ہونا، تو یہ تھوڑا سا اس کے اندر فرق آئے گا۔ باقی اس میں جو قانون لگ رہا ہے وہ قانون ہے مضاف کا، وہ ہم نے چونکہ یہاں پہ نہیں پڑھنا، جب ہم مضاف کا باب شروع کریں گے انشاءاللہ ہم وہاں پہ پڑھیں گے۔ گردان دیکھ لیں آسان ہے، ابیض یبیض ابیضازا فہو مبیض، کوئی فرق نہیں ہے، جو آپ نے صحیح کی گردان ہے بالکل اسی طریقے سے اس کو آپ نے یہاں پہ کاپی کر دینا ہے۔ ایک دو چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، یہ دیکھیں جو اسم فاعل ہے نا، اسم فاعل ہے مبیض، اور اسم مفعول بھی مبیض ہے، اسم ظرف بھی مبیض ہے، تو فرق ہوگا تعلیل کے ذریعے سے کہ جو اسم فاعل ہے مبیض وہ اصل میں تھا مبیض، اور اسم مفعول اسم ظرف جو مبیض ہے وہ تھا اصل میں مبیض، تو پھر وہاں پہ ادغام ہو گیا دونوں کا، تو پھر یہ مبیض ہی رہ جائے گا۔ ایک تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کہ اسم فاعل اسم مفعول اسم ظرف تینوں ایک ہی وزن پر آ رہے ہیں، لیکن جب ہم اس کو مزید تعلیل کھولیں گے تو پھر اس کے اندر فرق ہوگا۔ دوسرا اس میں چند صیغے ایسے ہیں کہ جس میں تین طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، اور وہ چند صیغے کون سے ہیں؟ وہ واحد کے صیغے ہیں، چاہے اس کے شروع میں لم جازمہ لگتا ہے یا امر بناتے ہیں آپ یا نہیں بناتے ہیں، تو آپ اس کو تین طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب وہ کون سے میں نے امر کے یہاں پہ لکھے ہیں دو تین صیغے، وہ پہلے صیغے جو واحد کے صیغے ہیں، ابیضا ابیضی ابیضز، تو یہ دیکھیں جب آپ اس میں ادغام کرتے ہیں ضاد کا ضاد میں تو اس کو تین طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، ادغام کر کے دو طریقوں سے، اور ایک ہوتا ہے فک ادغام، ادغام کو کھولنا۔ تو میں یہاں پہ دوبارہ یہی کہتا ہوں کہ یہ ہم ساری تفصیل انشاءاللہ مضاف کے باب کے اندر پڑھیں گے، تو اس طریقے سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں میں بھی ایسی ہوگا لا تبیضا لا تبیضی لا تبیضز، لیکن یہ صیغوں میں جو آپ نے کرنا ہے یہ واحد کے صیغوں میں کرنا ہے، چاہے واحد مذکر ہے چاہے واحد مؤنث ہے، لیکن واحد مؤنث میں امر اور نہیں میں تو نہیں ہوگا، البتہ جو واحد مذکر ہے اس کے اندر اس میں یہ والا قانون جاری ہوگا، حاضر میں بھی ہوگا غائب میں بھی ہوگا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اگلی گردان الابیضاز، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے الابیضاز ہے، فرق اس میں یہ ہے کہ اس میں ضاد سے پہلے الف ہے، اس میں الف نہیں ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے۔ ابیاض یبیاض ابیضازا فہو مبیاض، یہاں پر بھی یہی ہوگا کہ اس میں اسم فاعل اسم مفعول جیسے اوپر والی گردان میں ایک ہی وزن پر تھا، اس میں بھی مبیاض کے وزن پر آئے گا، فرق ہوگا تعلیل کے ذریعے سے۔ تو جو اسم فاعل ہے وہ اصل میں تھا مبیاض اصل میں، پھر اس سے ہو گیا مبیاض، اور اسم مفعول اور اسم ظرف وہ اصل میں تھا مبیاض، پھر اس کے بعد ہو گیا مبیاض، باقی کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں پر بھی امر کے جو پہلے تین صیغے ہیں، پہلا صیغہ ہے واحد کا، اس میں بھی تعلیل ہوگی، نہیں میں بھی اسی طریقے سے، یا لم جازمہ ہے اس میں بھی اسی طریقے سے، تین طریقے سے اس کو پڑھا جائے گا، ادغام کر کے فک ادغام کر کے، وہ ساری تفصیل ہم انشاءاللہ مضاف کے باب کے اندر پڑھیں گے۔ تو یہاں تک الحمدللہ ہمارا اجوف کا باب یہ مکمل ہو گیا ہے، اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم ناقص کے باب کو شروع کریں گے۔